سر کے ساتھ کچھ وائر لگایا، مشین آن کی۔ عائشہ چیخنے لگی، اتنا درد کہ جان نکل جائے۔ بھائی کمرے کے باہر کھڑا تھا، چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ ماں یاد آنے لگی، ماں کی گود میں سر رکھ کر سونا، بھائی کے ساتھ شرارتیں کرنا، بھائی کبھی کچھ کہہ دے تو ماں کے آنچل میں جا کر چھپ جانا۔ ماں بھائی بدل گیا ہے، دیکھنا ماں، مجھے بھائی نے پاگل کر دیا ہے۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصے کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ سنو نا میری جان، تم ہر وقت برگر پیزا کھاتی رہتی ہو، موٹو ہو جاؤ گی، ساغر شرارت کرتے ہوئے عائشہ کو بول رہا تھا۔ عائشہ ناک چڑھا کر بولی، ساغر بس تم میرے کھانے پینے کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو، میں دیکھو پہلے سے کتنی موٹی ہو گئی ہوں، یہ سب نا تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ساغر حیرت سے عائشہ کی طرف دیکھنے لگا، لو جی، اب میں نے کیا کر دیا تم کو جو موٹی ہو گئی ہو؟ پہلے والے سارے کپڑے تنگ ہو گئے ہیں مجھے۔ ساغر کا لہجہ محبت میں اترنے لگا، ہائے میری موٹو، لوگ کیا کہیں گے، اتنا سوہنا منڈا اور اس کی بیوی موٹی بھینس۔ عائشہ چلانے لگی، رکو ساغر، میں تم کو بھینس لگتی ہوں کیا؟ کتنے بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ ساغر مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا، ہاں نا بھینس ہی تو ہو، بھینس۔ عائشہ بہت پیاری سی چلبلی سی لڑکی تھی، ساغر کی خالہ کی بیٹی تھی، گھر والوں نے دونوں کی منگنی کروا دی تھی۔ عائشہ کے ابو نہیں تھے، امی اور ایک بڑا بھائی تھا۔ ابو کافی جائیداد چھوڑ گئے تھے، ایک بڑی مارکیٹ، 2 بڑے گھر اور بہت سارا بینک بیلنس۔ عائشہ کے بابا شہر کے تحصیلدار تھے۔ عائشہ ماسٹر کر رہی تھی، زندگی اپنی خوشبو کے جھونکوں سے عائشہ کو ایک سکون دے رہی تھی۔ جب سے ساغر کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، بہت سے خواب، بہت سے ارمان تھے ساغر کے ساتھ جینے کے۔ عائشہ کا بڑا بھائی پولیس میں آفیسر تھا، ساغر MBBS کر رہا تھا، اکیلا بھائی تھا، ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ ساغر گاؤں کا تھا جبکہ عائشہ شہر میں رہتی تھی، کبھی کبھار ملنے آ جاتا تھا، ورنہ یونیورسٹی ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ساغر کی محبت پاکیزہ تھی، وہ کبھی بھی عائشہ سے ہاتھ نہ ملاتا تھا۔ عائشہ اکثر کہا کرتی تھی، ساغر کس زمانے میں جی رہے ہو تم؟ یار آج کل تو لوگ محبت میں نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، اور ایک تم ہو بدھو سے، میرے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملاتے۔ ساغر عائشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، عائشہ میں چاہتا ہوں جب تم میرے نکاح میں آؤ تو آپ کا دامن پاک ہو، آپ کو میں تو کیا کسی بھی نامحرم نے نہ چھوا ہو۔ پتہ ہے میرا ارمان تھا، جس سے محبت کروں گا نکاح سے پہلے اسے نظر بھر کر دیکھوں گا بھی نہیں، اور شاید محبت کا حق بھی یہی ہے، جس سے محبت کی جائے اس کے جسم کو چھونا حرام کر دیا جائے نکاح سے پہلے۔ عائشہ کی آنکھوں سے ایک خوشی کا آنسو رخسار سے ہوتا ہوا ساغر کے قدموں میں آ گرا۔ ساغر، یوں ہی زندگی بھر چاہو گے نا، یوں ہی مجھے اپنی محبت بنا کر رکھو گے نا؟ جانتے ہو پاگل، تم میرا مان ہو، میرا غرور ہو، خدا کرے میرا یہ غرور کبھی نہ ٹوٹے۔ پتہ ہے کیا دل چاہتا ہے، تم کو نا اپنے آنچل میں چھپا لوں، بہت ڈر لگتا ہے کوئی میرے بندر کو مجھ سے چھین نہ لے۔ ساغر نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی نہیں چھینے گا، کسی کی بھلا اتنی ہمت جو مجھے میری محبت سے جدا کرے؟ عائشہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، یار ساغر ایک بار ہاتھ تو ملا لو میرے ساتھ۔ ساغر نے کہا، عائشہ جب یہ ہاتھ تھام لوں گا نا، پھر جنت تک کا سفر ساتھ کریں گے۔ عائشہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ شاید جگنو جلتے ہوں اس کی خوبصورتی پہ، تتلیاں صدقہ اتارتی ہوں اس کے حسن کا۔ وہ کاغان کی پہاڑیوں میں تھے، یہاں بادل کا دھواں سا چھٹا رہتا تھا، موسم پل بھر میں بدل جاتا تھا۔ کھڑکی کے باہر دیکھا، ہوا بہت تیز چل رہی تھی، سامنے لگے سیب کے کچھ درخت سرخ پیلے سیب جیسے جنت کا کوئی منظر پیش کر رہے تھے۔ اتنے میں ساغر کے فون کی گھنٹی بجی، دوست کال پہ تھا۔ ساغر کہاں ہو یار، جلدی ہاسٹل آ جاؤ، تم کو پتہ بھی ہے آج ہم نے پارٹی رکھی ہوئی ہے۔ ساغر دوست کو سوری بولتے ہوئے، یار قسم سے بھول گیا تھا، بس میں ابھی نکلتا ہوں، آپ کے پاس آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ اچھا عائشہ، اب بھائی بھی آنے والے ہوں گے، یا ڈر لگتا ہے مجھے سالے صاحب سے، پولیس والے جو ہیں، کہیں کوئی گولی ہی نہ مار دیں۔ عائشہ مسکرانے لگی، ضرور ماریں گے اگر کبھی مجھے چھوڑنے کا ارادہ کیا تو۔ ساغر خالہ کے پاس گیا، خالہ جان میں چلتا ہوں، ہاسٹل میں کچھ کام ہے۔ خالہ نے سر پر ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کے حوالے، پہنچ کر فون کرنا۔ ساغر ہاسٹل کے لیے نکلا، موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا، تیز ہوا میں بائک پہ بیٹھا، بال ہوا میں اڑ رہے تھے، دل میں محبت ہی محبت تھی۔ ہاسٹل پہنچا، سامنے دوست منہ بنا کر کھڑے تھے، یار حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی۔ ساغر تم کو جب پتا تھا تو تم کو جانا ضروری تھا کیا؟
ساغر سوری بولنے لگا، یار تم لوگوں کو پتا ہے جتنا میں تم لوگوں سے پیار کرتا ہوں، تم لوگوں کی بھابھی سے اس سے زیادہ محبت ہے مجھے۔ ایک دوست منہ بنا کر بولا، اوئے مجنو کی اولاد، آیا بڑا عاشق، چل پتیلا اٹھا اور جا کر دھو کر لا، بریانی بنانے لگے ہیں۔ سب دوست ہنسنے لگے۔ بار بار عائشہ کے میسیجز آ رہے تھے، اوئے میرے بندر کہاں ہو؟ ساغر دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ موبائل آف ہو چکا تھا، بیٹری لو ہونے کی وجہ سے عائشہ کو بہت غصہ تھا۔ آج آؤ تم ذرا بندر کہیں کے، میں بھی بات نہیں کروں گی۔ رات کے 2 بج گئے تھے۔ اس کی آواز سننا، اس سے باتیں کرنا، اس کی سانسوں کی خوشبو سے دل کو مہکانا، کہاں چین آتا تھا بات کیے بنا۔ ساغر نے موبائل آن کیا، 40 میسیجز آ چکے تھے عائشہ کے۔ یا خدا، یہ بندی اب جھگڑا کرے گی۔ عائشہ کو میسیج کیا، میری جان سوری نا، میں دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ عائشہ جاگ رہی تھی، پیار سے کہنے لگی، میری جان آپ سے بات کیے بنا میرے دل کو سکون نہیں آتا، بس مجھ سے چاہے 1 منٹ بات ضرور کر لیا کریں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، بس آپ کے میسیج کا انتظار کر رہی تھی۔ دل تو بہت تھا آپ سے لڑنے کا، بس آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ گزرتے دن کے ساتھ عائشہ کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دن بعد ایک درد کا منظر گزرا۔ عائشہ کی ماں دنیا سے چل بسی۔ عائشہ ماں کے بنا ٹوٹ گئی۔ ساغر نے سنبھالا، حوصلہ دیا، لیکن ماں سے بچھڑنا موت سے بدتر درد ہوتا ہے۔ خالہ کی وفات کے بعد ساغر نے بھی آنا جانا کم کر دیا۔ عائشہ نے ڈبل ایم اے کر لیا تھا، ادھر ساغر ڈاکٹر بن چکا تھا۔ عائشہ کی بھابھی اور عائشہ میں اکثر جھگڑا رہنے لگا۔ بھائی پولیس انسپکٹر تھا، لو میرج کی تھی، اس لیے بھائی بھی بیوی کی بات سنتے تھے۔ عائشہ کی بھابھی بہت مکار عورت تھی۔ ایک دن بھابھی نے عائشہ کی ماں کے کمرے سے اس کا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا، جس پر عائشہ کو بہت درد ہوا۔ میری امی کا سامان پھینکنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ بھابھی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے میں عائشہ کہنے لگی، یہ میرا گھر ہے، جتنا بھائی کا حق ہے اتنا ہی میرا۔ رات کو جب بھائی گھر آیا تو عافیہ نے روتے ہوئے کہا، تمہاری بہن ہمیں برباد کر دے گی۔ وہ کہہ رہی تھی جائیداد سے حصہ لے گی، مارکیٹ اور ایک گھر۔ بتاؤ آپ بھلا پاگل ہیں کیا جو اتنا سب کچھ کرتے ہیں؟ اب ہوش کے ناخن لیں، اس ساغر سے رشتہ توڑیں، اور میرا ایک کزن ہے پاگل سا، اس کے ساتھ شادی کروا دیں کسی طرح۔ اس طرح ساری جائیداد ہماری ہو جائے گی۔ بھلا کھلا پیسہ دیکھ کر کس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا؟ بھائی نے پہلے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری بہن ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن دوسرے دن عائشہ نے چاچا لوگوں کو بلوا لیا، وکیل بھی بلوا لیا، مجھے میرا حصہ لے کر دیں۔ بھائی کو بہت غصہ آیا، عافیہ کی طرف دیکھنے لگا، میں اب بتاتا ہوں کیسے حصہ دینا ہے۔ بھائی اکمل نے پیار سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں حصہ دینے کے لیے، میری بہن کا حق ہے۔ دل میں نفرت سی پیدا ہو گئی۔ عائشہ کے لیے بھائی درندہ بن گیا۔ وکیل نے کہا، 2 دن تک میں پیپرز ریڈی کر کے لے آؤں گا۔ سب چلے گئے۔ کمرے میں بیٹھی عافیہ زہر اگلنے لگی، دیکھا میں نے کہا تھا نا، یہ ضرور ہمیں برباد کرے گی۔ اکمل گالی دے کر بولا، اس کو تو میں کل ٹھیک کرتا ہوں۔ دوسرے دن بھائی پولیس اسٹیشن گیا، ایک وکیل سے مشورہ کیا۔ بھائی جائیداد کے لیے کسی بھی درندگی تک جا سکتا تھا۔ وکیل نے مشورہ دیا، اکمل صاحب یاد ہے 2 سال پہلے ایک کیس آیا تھا، وہ لڑکے کو میڈیسن دے کر پاگل کیا گیا تھا، ہم وہ میڈیسن دے کر آپ کی بہن کو پاگل کر سکتے ہیں۔ اکمل شیطانی کہکا لگا کر ہنسا، وہ قیدی 20 قتل کر چکا ہے، وہ مجھے اس میڈیسن کے بارے میں بتانے لگے، میں میڈیسن خرید کر گھر لے آیا اور سوچنے لگا، دیتا ہوں اس کو جائیداد سے حصہ۔ عائشہ ساغر سے بات کر رہی تھی، ساغر مجھ سے شادی کر لو اب، مجھ سے بھائی اور بھابھی کا ارچر سہا نہیں جاتا۔ ساغر پیار سے بولا، ارے میری جان بس کر دو، 2 سال کی بات ہے، میں امریکہ جانے لگا ہوں یونیورسٹی کی جانب سے، 2 سال میری جان، بس پھر آپ کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ عائشہ چپ ہو گئی، کیا کہہ سکتی تھی؟ بھائی گھر آیا، سلام کیا، آج لہجہ کچھ بدلا سا تھا۔ عافیہ آج میری بہن کی فیوریٹ چکن کڑھائی بناؤ۔ عائشہ کے پاس بیٹھا، عائشہ میری بہن معاف کرنا اپنے بھائی کو، میں آپ کو اگنور کرتا رہا، امی کے جانے کے بعد بہت تنہا ہو گئی ہو نا تم، سوری میری جان۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں، بھائی آپ کی محبت چاہیے مجھے، بس بھابھی نہ جانے کیوں جھگڑا کرتی رہتی ہیں مجھ سے۔ بھائی مجھے دولت یہ گھر نہیں چاہیے، میں ساغر کے ساتھ خوش ہوں، آپ سے کچھ نہیں لے کر جاؤں گی، بھائی بس اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیں۔ کھانا تیار ہوا، اکمل نے میڈیسن کھانے میں ملا دی، عائشہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ عائشہ رو رہی تھی، بھائی بس آپ کی محبت کو ترس گئی تھی میں۔ کھانا کھا کر عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی، عجیب سی بے چینی ہونے لگی، دماغ جیسے پھٹنے لگا، پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، رونے لگی، کبھی ہنسنے لگی۔
ساگر فون کر رہا تھا، ایئرپورٹ پر کھڑا تھا، لیکن ایک دنیا اجڑ رہی تھی۔ ساگر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ عائشہ چیخنے لگی، سر پر دونوں ہاتھ رکھ لیے آواز دینے لگی، بھائی بھائی۔ بھائی اپنے کمرے میں کھڑا ہنس رہا تھا۔ عافیہ حیران تھی۔ اکمل کیا ہوا ہے عائشہ کو؟ وہ کیوں چیخ رہی ہے؟ اکمل نے ہونٹ پہ ہاتھ رکھا، اس کو جائیداد سے حصہ چاہیے تھا، بس وہی دے رہا ہوں۔ عافیہ حیرت سے، اکمل کیا کیا ہے آپ نے؟ اکمل عافیہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، میری جان اسے کہتے ہیں اپنے حق کے لیے جنگ لڑنا، اور کہتے ہیں نا پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ میں تو اپنی بہن سے پیار بھی کرتا ہوں اور ایک جنگ بھی جاری ہے۔ عائشہ کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، بازو دیوار کے ساتھ مارنے لگی، چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی، کلائیوں سے خون بہنے لگا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، وہ پیاری سی پلکیں، وہ باکمال آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی مسلسل قیامت کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کمرے میں سب کچھ بکھر گیا تھا۔ ساری رات وہ زمین پر پڑی رہی۔ صبح بھائی اٹھا، عائشہ کو بیڈ پہ لٹایا، جلدی سے پانی میں میڈیسن ملائی، پھر وہ زہر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اس نے چند گھونٹ بھرے تھے کہ پھر تڑپنے لگی، دماغی توازن کھونے لگی۔ عافیہ عائشہ کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کہیں مر تو نہیں جائے گی نا؟ اکمل سخت لہجے میں بولا، نہیں مرے گی، بس تم اس کا خیال رکھنا۔ میں کمرے کو باہر سے لاک لگانے لگا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے دروازہ نہیں کھولو گی تم۔ اکمل ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ عافیہ ہال میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ عائشہ کو ہوش آیا، جسم میں جان نہیں تھی، درد سے برا حال تھا۔ آہستہ سے بولی، امی جان آ جاؤ۔ ساگر کو گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ساگر نے کال کی، موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ موبائل بیڈ پر پڑا ہوا تھا، بیٹری بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ساگر غصے میں تھا، حد ہو گئی عائشہ، کب سے فون کر رہا ہوں، کیوں کال اٹینڈ نہیں کر رہی؟ عائشہ فون تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ کچھ ہوش تھا، کچھ مدہوش تھی۔ تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھی، موبائل اسکرین پر لکھا آ رہا تھا، انکمنگ کال مائی لائف۔ ساگر کا فون تھا۔ آہستہ سے بولی، ساگر۔ ہاتھ آگے بڑھایا، زمین پر گر گئی، موبائل فون بند ہو گیا۔ ساگر ناراضگی میں بولا، اب میں بھی کال نہیں کروں گا، خود کرے گی تو بات کروں گا۔ بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی، سفید چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آواز دینے لگی، بھابھی پانی دے دو، اللہ کے واسطے مجھے کوئی 1 گھونٹ پانی پلا دو، شام ہو گئی، کل وکیل نے آنا تھا۔ میڈیسن زہر کی طرح خون میں شامل ہو چکی تھی، میڈیسن اپنا اثر دکھانے لگی۔ شام کو اکمل کمرے میں داخل ہوا۔ عائشہ اپنا ہوش کھو چکی تھی، وہ ہر کسی کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ ہر دکھائی دیتا شخص اسے اپنا دشمن سا لگنے لگا، کبھی زور زور سے ہنسنے لگی، کبھی ڈر کر سہم جاتی۔ اکمل قریب ہوا، چاقو جو کمرے میں پڑا تھا اس کے ساتھ اکمل پہ حملہ کر دیا۔ چاقو اکمل کے سینے پہ لگا تھا، خوش قسمتی سے جان بچ گئی۔ ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے دیکھا، بلڈ شوگر جو بھی ٹیسٹ کر سکتے تھے کیے، لیکن سب نارمل آ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر جو اکمل کے ساتھ ملا ہوا تھا کہنے لگا، مجھے لگتا ہے آپ کی بہن اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، ہم اسے الیکٹرک شاٹ دے کر دیکھ سکتے ہیں، کل آپ میرے پرائیویٹ ہسپتال لے آنا، ابھی فی الوقت آپ اسے گھر لے جائیں اور کوئی بھی اس کے قریب نہ جائے۔ ہائے اپنوں کی منافقت، ڈبل ایم کیا ہوا شہزادی کو بالکل پاگل بنا دیا۔ عائشہ کو ویل چیئر پر بٹھایا، گھر لے گئے، نیند کی میڈیسن دی، عائشہ سو گئی۔ دوسرے دن وکیل آیا، ساتھ کچھ رشتہ دار بھی آئے، ساگر کی ماں بھی آئی۔ دیکھا عائشہ بے حال سی بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اکمل پاس بیٹھا رونے لگا، میری شہزادی سی بہن کو خدا جانے کیا ہو گیا، اچانک سے ایسی حالت ہو گئی۔ ساگر کی ماں تڑپ گئی، میری عائشہ بچی کیا ہو گیا، دیکھ تیری خالہ آئی ہے، آنکھ کھول میری بچی۔ عائشہ کے کان میں خالہ کی آواز پڑی، آنکھ کھلی، خالہ کو سامنے دیکھا، بھائی پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ خالہ، میری جان، میری بہن کو کیا ہو گیا ہے، دیکھو نا خالہ، میں مر جاؤں گا اپنی بہن کے بنا، میں لعنت بھیجتا ہوں اس دولت اس جائیداد پہ، وکیل صاحب آپ لکھیں میں سب کچھ اپنی بہن کے نام کرتا ہوں۔ وکیل آہستہ سے بولا، سر جب تک آپ کی بہن مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک یہ بٹوارا نہیں ہوگا۔ عائشہ بھائی کا شیطانی چہرہ دیکھ رہی تھی، نظریں گھما کر خالہ کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بتانا چاہتی تھی، خالہ مجھے مرنے سے بچا لو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، بھائی اور بھابھی بہت درد دیتے ہیں، خالہ آج 3 دن ہو گئے ہیں بھوکی ہوں۔ لیکن کیسے کچھ بتاتی، بولنے کی طاقت ہی نہیں تھی، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ عافیہ عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، میری لاڈلی سی بہن، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تم تو میری جان ہو،
خالہ عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹی دیکھ، اتنا پیار کرنے والا تیرا بھائی بھابھی تیرے ساتھ ہیں، تیری خالہ ہے، کیوں ایسی حالت بنا لی تم نے؟ خالہ نے اکمل سے کہا، میری بچی کو سب سے اچھے ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ اکمل خالہ کی طرف دیکھ کر بولا، خالہ کل جانا ہے، بہت قابل ڈاکٹر ہیں ان کے پاس، میری بہن ٹھیک ہو جائے گی۔ وکیل اور سب لوگ چلے گئے، خالہ بھی چلی گئیں۔ خالہ نے بہتر سمجھا کہ ابھی ساگر کو عائشہ کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، پریشان ہو جائے گا۔ ساگر پوچھتا تو ماں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بات ٹال دیتی۔ خیر دوسرے دن عائشہ کو ساتھ لیا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ بھائی ڈاکٹر کے سامنے 5 لاکھ رکھ کر بولا، ڈاکٹر صاحب اس کو بس پاگل ثابت کر دو۔ ڈاکٹر 5 لاکھ دیکھ کر بولا، پاگل ثابت کرنا کون سا مشکل کام ہے انسپکٹر صاحب۔ عائشہ کو اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ عائشہ بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنا چاہتی تھی، بھائی میری جان قربان آپ پہ، جی بھر کے اپنی بہن کو درد دیں۔ بھائی بھلا بہنیں بھی گلا کرتی ہیں کبھی کسی درد کا۔ اکمل پاس کھڑا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ نے تھوڑی سی حرکت بھائی کا ہاتھ تھامنا چاہا، اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ الیکٹرک شاٹ لگانے والی مشین آن کی، سر کے ساتھ کچھ وائر لگایا، مشین آن کی۔ عائشہ چیخنے لگی، اتنا درد کہ جان نکل جائے۔ بھائی کمرے کے باہر کھڑا تھا، چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ ماں یاد آنے لگی، ماں کی گود میں سر رکھ کر سونا، بھائی کے ساتھ شرارتیں کرنا، بھائی کبھی کچھ کہہ دے تو ماں کے آنچل میں جا کر چھپ جانا۔ ماں بھائی بدل گیا ہے، دیکھنا ماں، مجھے بھائی نے پاگل کر دیا ہے، درد نہیں سہا جاتا۔ عائشہ کو اتنے شاٹ لگائے کہ وہ اپنا نام بھی بھولنے لگی۔ 2 مہینے گزر گئے، عائشہ اب عائشہ رہی ہی نہیں تھی، بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ وکیل آیا، وصیت لکھی، عائشہ جائیداد نہیں سنبھال سکتی، وہ پاگل ہو چکی ہے، اس لیے ساری جائیداد کا مالک اکیلا اکمل ہے۔ ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ بنا دیے، عائشہ پاگل ہو چکی ہے۔ ہائے اتنا درد بھلا کون دیتا ہے کسی کو، اللہ دیکھ رہا تھا۔ بھائی کا درندہ بن جانا، بھابھی کا دولت کی خاطر اتنا بے حس ہو جانا، عائشہ کو زنجیر کے ساتھ جکڑ دیا، سر کے بال کاٹ دیے، وہ ڈبل اے میں پاگل کر دی گئی، اکیلی بیٹھی باتیں کرتی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے بس باہر کھیلنے جانا ہے۔ کمرے میں قید تھی، خالہ ملنے آئیں، وہ اب کہاں پہچانی تھی کسی کو۔ خالہ دیکھ کر رونے لگی، میری بچی یہ کیا ہو گیا؟ عائشہ کیا جانے کون اپنا کون بیگانہ ہے، بس جیسے ہی اکمل سامنے آتا ڈر جاتی، چیخنے لگتی، درد ہوتا ہے گندے ہو تم، اتنا درد دیتے ہو، وہ بجلی لگاتے ہو، میں امی کو بتاؤں گی، یہ گندے ہیں مجھے کرنٹ لگواتے ہیں۔ کمرے میں بیٹھی، زنجیروں سے جکڑی ہوئی، الماری میں ناول پڑے ہوئے، موبائل فون بند ہو چکا تھا۔ 2 سال گزر گئے۔ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر زور زور سے ہنسنے لگی، پرندوں سے باتیں کرتی، مجھے باہر نکالو یہاں سے، میں بھی اڑنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے گھر چینج کر لیا، اس گھر میں اکیلا عائشہ کو بند کر دیا، صبح شام آتا، کھانا دے کر چلا جاتا۔ وہ 25 سال کی لڑکی ختم ہو گئی، خاک ہو گئی، زندگی کے 3 سال اس کمرے میں بند گزر گئے۔ محلے والے سب جانتے تھے اس کے بھائی نے بہت برا کیا ہے بیچاری کے ساتھ، لیکن بھلا کون کچھ کہہ سکتا تھا۔ اکمل بہت بد اخلاق اور برا انسان تھا، بہت بخار تھا عائشہ کو۔ بھائی آیا، کھانا دے کر جانے لگا، عائشہ کو کچھ کچھ یاد تھا، آواز دی، بھائی۔ اکمل نے مڑ کر دیکھا، اکمل کے چہرے پر زخم کا نشان تھا۔ عائشہ پیار سے بولی، بھائی میں مکمل پاگل نہیں ہوں، اب مجھے آپ وہ میڈیسن نہ دینا پلیز، بہت درد دیتی ہے وہ میڈیسن، میں زنجیروں سے بندھی یوں ہی خاموش موت کا انتظار کروں گی۔ اکمل پتھر دل خاموش رہا، پھر پیار سے بولی، بھائی سنا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، کبھی اس کو لانا، میں دیکھنا چاہتی ہوں اسے، اور چہرے پہ یہ زخم کا نشان کیسا ہے، اپنا خیال رکھا کریں۔ اکمل درندہ صرف دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ ساغر امریکہ سے واپس آیا، اسے اماں نے سب کچھ بتایا، عائشہ پاگل ہو چکی ہے، اس کو اب دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ ساغر چیخنے لگا، امی 3 سال میں پوچھتا رہا، آپ نے کبھی مجھے سچ نہیں بتایا، کیا ہوا ہے میری عائشہ کو؟ ساغر جلدی سے عائشہ کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ گھر کے سامنے کار پارکنگ کے دروازے پہ لاک تھا، کافی ٹائم وہاں رکا، اتنے میں ایک شخص گزرا، اس نے ساغر کو پہچان لیا، کیونکہ ساغر پہلے بھی آتا تھا، 1-2 بار ملاقات ہوئی تھی۔ اس شخص نے بتایا، عائشہ بیچاری بند ہے پچھلے 3 سال سے اس گھر میں، اس کا بھائی دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا ہے۔ ساغر دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا، عائشہ کے کمرے کی جانب بڑھا، دروازہ باہر سے لاک تھا، دروازہ کھولا، سامنے بے جان سی پیاری عائشہ بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی۔ ساغر تڑپنے لگا، بال کٹے ہوئے، زنجیروں سے جکڑی ہوئی، چہرہ مرجھایا ہوا، درد سے بے حال، عائشہ کا ہاتھ تھامنے لگا، پھر خیال آیا، قسم کھائی تھی نکاح سے پہلے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔
عائشہ سوئی ہوئی تھی، جسے 3 سال آوازیں دیتی رہی، وہ سانس کے قریب آ چکا ہے۔ ساغر کچھ لمحے بیٹھا روتے ہوئے چلا گیا۔ جیسے ہی کار کے پاس پہنچا، عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ محسوس ہوا میرا ساغر آیا تھا۔ کھڑکی کے پاس سے دیکھنے لگی، ساغر کار میں بیٹھ رہا تھا۔ آواز دی، ساغر، لیکن ساغر چلا گیا۔ رونے لگی، ساغر آ جاؤ، اب میں تھک گئی ہوں، بھائی نے اگر مجھے میڈیسن دی تو پھر بھول جاؤں گی تمہیں۔ ساغر گھر پہنچا تو بہت اداس تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ ڈاکٹر تمہاری دوست ہے، اس کے ابا آئے تھے رشتہ لے کر۔ عائشہ بیچاری کی قسمت میں نہیں تھا میری بہو بننا، افشا سے شادی کر لو۔ ساغر خاموش تھا، رات بھر جاگتا رہا۔ ادھر عائشہ تڑپتی رہی، اب میں نہیں سونا، کہیں پھر ساغر آ کر چلا جائے گا۔ ماں نے زبردستی افشا کے رشتے کو ہاں کر دی اور شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ ساغر تڑپنے لگا، عائشہ کی وہ محبت، میرے بنا اس کا تڑپ جانا، اس کا بے حال ہو جانا، میرے بنا اس کا ایک لمحہ نہ گزرنا۔ آج اس پہ قیامت گزری تو کیسے اسے چھوڑ دوں۔ مہندی کی رات تھی، ساغر عائشہ کے گھر گیا، دروازہ کھولا، وہ پاگل سی سرخ آنکھیں بے حال سی ساغر کی طرف دیکھنے لگی، آنسو بے تحاشا گرنے لگے۔ آہستہ سے بولی، ساغر تم آ گئے، پچھلے 4 سال سے جاگ رہی ہوں۔ ساغر عائشہ کے قریب ہوا، عائشہ مجھے پہچان سکتی ہو؟ عائشہ کانپتی آواز میں بولی، ساغر صرف ایک میرے پاگل پن میں تم ہی تو یاد تھے۔ ساغر تڑپ اٹھا، سب قسمیں بھول گیا۔ عائشہ کو سینے سے لگا لیا، عائشہ میں بے وفا ہونے والا تھا تم سے۔ عائشہ یہ سب، ساغر کو چیخ چیخ کر سب کچھ بتانے لگی۔ ساغر کا خون کھولنے لگا، زنجیریں کھولی، ہاتھ تھاما، ساتھ لے آیا، اکمل کی طرف جانے لگا۔ اکمل کے گھر کے پاس پہنچا، عافیہ کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے، گھر میں داخل ہوئے، عافیہ اور اکمل کو درجنوں گولیاں مار کر فرار ہو گئے۔ شاید پولیس کی وجہ سے اکمل کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، وہ دونوں اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ ساغر اور عائشہ نے شادی کر لی۔ ساغر کی باہوں میں وہ اپنا ہر درد بھول گئی۔ ساغر نے ہاتھ تھاما، سینے سے لگا لیا، ہر برائی کا انجام دردناک ہے۔